یہ اتنے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سب وہ تھے جنہیں ہم نے کتاب دی، ان کو حکم دینے کا اختیار دیا، احکامات بھی دیے۔ ضروری نہیں کہ پچھلی ساری شریعتیں بدل دی جائیں۔ جو مشہور ہیں بڑے بڑے رسول، بڑے اولو العزم رسول، وہ ان کے یہاں بھی ایسا نہیں تھا کہ شریعت میں ہول سیل مکمل پچھلی شریعت کو کینسل کر کے کوئی سارے نئے لاز دے دیے جائیں۔ بہت سی چیزیں وہی رہتی تھی جو پرانی تھیں، بعض نہیں ہوتی تھی۔ ایسے ہی یہ تمام ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اللہ کے احکامات آتے تھے، ان کے پاس ہم نے دیے انہیں، اور حکم بھی عطا فرمایا، نہیں اس میں شرعی قوانین بھی ہوتے تھے جو اس وقت کے دور سے بعض جگہ بعض تبدیلیاں ہوں، ان کا اشارہ کیا جاتا ہو، زیادہ تر پچھلے ہی رہتے ہوں۔ تو یہ قرآن نے واضح کر دیا کہ صرف رسول سے یہ منسوب کرنا کہ ان پر کتاب نازل ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ اس قرآن میں اور بھی آیات ہیں اسے کلیئر کرنے والی۔ معلوم نہیں کیوں وہ تمام آیات، بڑے بڑے اسکالرز جنہوں نے قرآن کو پر بہت غور کیا ہے، لیکن ان آیات سے وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچے کہ یہ فرق نہیں رکھا جا سکتا نبی اور رسول میں۔ نبیوں کو کتابیں نہیں دی گئی یا نبیوں پر کتابیں نازل نہیں ہوئی۔ ہاں ایسے بھی انبیاء تھے جو پچھلی کتابوں کے ذریعے حکم دیتے تھے، لیکن دیکھیے پہلے سورہ بقرہ میں ایک آیت گزر چکی ہے جہاں پھر یہ بات بتائی گئی ہے صاف کہ نبیوں کو کتابیں دی گئیں۔ آیت نمبر 213 سورہ بقرہ کی، کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ شروع میں تو انسان ایک وحدت تھے، ایک نسل انسانی تھی، ایک امت تھی۔ پھر وہ جب لوگوں میں اختلافات شروع ہوئے، بگڑتے گئے، تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا۔ ان کی انبیاء کی تعلیمات کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، بشارت دینے والے اور وارننگ دینے والے، تنبیہ دینے والے، متنبع۔ راستہ صحیح کون سا ہے اس پر چلنے والوں کو خوشخبری، اور غلط راستے کون سے ہیں اس کی نشاندہی کی، اور ان سے انہوں نے وارننگ دی اور ڈرایا کہ یہ راستے نقصان پہنچانے والے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک موٹی موٹی سی تقسیم انبیاء کے کاموں کی۔ دیکھیے لفظی معنوں میں فرق جو ہے نبی اور رسول میں، نبی مانے خبر دینے والا، اور رسول مانے بھیجا ہوا، اور یا بھیجا ہوا پیغام پہنچانے والا، جیسے ہم پیغام بر کہتے ہیں، میسنجر۔ اور یہ پروفٹ لفظ جو آتا ہے یہ نبی کے لیے آتا ہے۔ پروفیسی، آگے کی پیشین گوئی کرنا، پروفیسی اسے کہتے ہیں۔ پروفٹ وہ جو خبر دینے والا ہو، خبریں بتانے والا ہو، آگے کی، مستقبل کی اور آخرت کی۔ تو انگریزی میں جو لفظ ہے اس میں میسنجر ہے رسول کے لیے، اور پروفٹ جو ہے وہ نبی کے لیے۔ اصلاً دونوں میں یہ تمام سبھی ہوتے تھے، پیغام بھی پہنچاتے تھے، اللہ کے پیغامات انہیں بھی ملے، اور یہ تمام وہ تھے کہ جو لوگوں کو وہ خبریں دیتے تھے آئندہ زندگی کی، اور اس کے علاوہ اس زندگی کی بھی اگر اللہ کی طرف سے آئیں۔ ان معنوں کے اعتبار سے جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے کوئی فرق نہیں ہوتا دونوں میں۔ ہاں جو زندگی کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں یا غور کر سکتے ہیں کہ کیا چیزیں ان میں مشترک ہے، جنہیں کامن ہے، جنہیں رسول کہا گیا۔ نبی تو سب تھے، تو اس پر غور کر کے ہم طے کر سکتے ہیں کہ، لیکن وہ اکثر ہماری بڑی تعداد جو ہے وہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ رسول وہ تھے جن پر کوئی نئی کتاب آئی۔ وہ تھوڑے تھے بلکہ ایک روایت میں تو تعداد بھی بتائی جاتی ہے کہ 1,00,000 اتنے ہزار نبی آئے، ان میں سے 313 جو تھے وہ رسول آئے، جو شریعت والے رسول تھے، یعنی نئی کتاب لائے۔ اس روایت کو بھی جو لوگ مانتے ہوں وہ کم از کم یہ تو نہ یاد کراتے بچوں کو کہ صرف یہ 4 کتابیں آئیں، 313 کتابیں آئیں، ان میں سے یہ 4 کے نام ہمیں معلوم ہے، اور 5واں تو بہرحال مس کر دیا انہوں نے۔ اصلاً یہ جیسے میں نے بتایا یہ فرق نہیں ہے جب ہم قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں۔ اس میں آگے دیکھیے وہ بشارت دینے والے تھے
اور تنبیہ کرنے والے اور ڈرانے والے برے انجام سے۔ اور یہ جتنے نبی تھے، نبی کے تذکرہ ہے نبیین۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ سچی حق پر مبنی الکتاب نازل ہوئی۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ انسانوں کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کا فیصلہ کر دیں۔ کوئی اسٹینڈرڈ ہوگا، کوئی معیار ہوگا جس سے اختلاف کا فیصلہ کیا جائے گا، تو وہ اللہ کی کتاب ہمیشہ ہوا کرتی تھی جس سے اختلافات کا فیصلہ ہو۔ تو اللہ نے جن نبیوں کو بھیجا، جب کبھی اختلاف ہوں گے امت میں کسی بھی طرح کے، چاہے وہ اس امت کے کتنے ہی بڑے بڑے اسکالرز کر رہے ہوں، بڑے بڑے اسکالرز کے بیچ میں بھی اختلافات ہیں نا، جسے ہم فقہی اختلافات کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ نبی آتے اس لیے تھے کہ ان اختلافات کو ختم کرنے کے بعد کتاب کی طرف ریفر کریں، الکتاب کی طرف، کہ اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے، پھر فیصلہ اگر اختلاف ہے تو آخری فیصلہ اس سے کرو، تاکہ وہ ان میں اختلافات نہ رہیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ان کے ساتھ میں کتاب بھی نازل ہوئی، اللہ نے کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان جو اختلافات آپس میں کیا کرتے تھے مختلف مسائل میں، اس کا وہ فیصلہ کر دے، حکم دے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس کتاب کی بنیاد پر جو اللہ کی طرف سے آتی تھی۔ یہ تو ایک الگ اصول ہوا، لیکن اسے دیکھیں کہ انبیاء کے بارے میں کہا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ۔ ایک بات ہے یہاں پر کہ کتب نہیں کہا، جیسے ہے نا کہ جگہ جگہ یہ آیا کہ ہم سب جن چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، کل آمن باللہ، اللہ پر، وہ ملائکتی، اس کے فرشتوں پر، وہ کتبہ و رسولہ، اس تمام کتابوں پر، یہ جمع ہے۔ یہاں الکتاب ایک لفظ آیا، کتب نہیں آیا، ان کے ساتھ الکتاب نازل۔ دیکھیے الکتاب تو اوریجنل جو اللہ کی طرف سے مکمل ہدایت ہے، الکتاب تو اصلاً وہ ہے جو خود اللہ کے علم میں ہے۔ اس الکتاب کے وہ اجزاء نازل ہوتے رہے، وہ کتابیں تھیں الگ الگ، وہ حصے نازل ہوتے رہے جس کی جس وقت جس علاقے کو جس نبی کے ذریعے دینے کی ضرورت ہوتی تھی، وہ سب الگ الگ کتابیں تھیں۔ تو اسی لیے بہت سی جگہوں پر قرآن کو الکتاب کہا، توریت کو بھی الکتاب کہا قرآن نے، جگہ ہے جگہ جگہ۔ تو یہ اصلاً تو وہی تھی، اسی جو مکمل ہدایت اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ہے، اس میں وہ بہت کچھ ہے، اس میں بہت کچھ ریکارڈ ہے، اس سے ہر دور کی ضرورتوں کے حساب سے آتی رہی الگ الگ کتابیں، ان کو بھی الکتاب جگہ جگہ کہا گیا، یہ الکتاب ہے۔ یہ مفہوم ایک بات اور بھی ہے اس کے اندر کہ یہ بھی اس آیات سے لیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ کتاب نازل ہوئی، انزل معہم الکتاب، اس کتاب الکتاب کا جز آیا۔ اور دوسری آیات ہے جن سے یہ بھی کلیئر ہوتا ہے کہ ایسے بھی نبی تھے کہ جن پر نئی کتاب نازل نہیں، پچھلی پر انہوں نے عمل کرایا۔ یہ دونوں طرح کے انبیاء تھے، لیکن وہ سب کے سب رسول ان کو قرآن نے نہیں کہا، یا نہیں مانا جاتا، یا یہ نہیں سمجھا جاتا کہ ان پر بھی کتاب نازل ہوئی تھی۔